अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका मेजबान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हालात हाजरा की बात करते हैं और हस्बे मामूल हमारे मुल्क के मशहूर दानश्वर और तज्ज़ियाकार सैयद मुल्ला शाह साहब हमारे साथ होते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, मुल्क में जो आजकल क्राइसिस हैं, अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, इन पे अगर बात की जाए तो डेफिनेटली कोई भी पाकिस्तानी कंफर्ट जोन में नहीं होगा, इसलिए कि दर्दनाक कहानी है। मगर चूंकि बात करनी होती है तो बात तो करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कि पाकिस्तान में नेशनल इश्यूज पे तो जो सबसे बड़ा इशू ये जो मैंने जिक्र किया, क्या होने जा रहा है? अच्छा, आपने जिसने कहा कि पाकिस्तानी जो भी हों, जिस तबके ख्याल के हों, कोई खुश नहीं होगा जो हालात मुल्क के जिस तरह चल रहे हैं। पहले ही सबसे पहले जो था वो तो इक्तिसादी सूरत हाल लोगों की ख़राब होना शुरू हो गई थी। अब वो उस खराबी को कोई रोक नहीं पाया है। रोक इसलिए भी नहीं पाया है कि भाई वो सिर्फ सारे वक्त सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें आप वो मुझे बताएंगे जो आप सिंगापुर के पास प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे और बेनजीर भुट्टो साहब का मैसेज लेके गए थे, तो उसने क्या कहा था, वो जरा जरूर बताएंगे। आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अहम बात याद दिलाई। और मैं गया सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू साहब से मुलाकात मीटिंग की करनी। उससे पहले 2-3 दिन मैंने गुजारे तो सिंगापुर के जो बाकी जो बड़ी बड़ी उनकी कंपनियां थी, उनके जो चेयरमैन थे या उनके जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज थे, उनसे मुलाकातें की। और मेरी कोशिश ये थी कि सिंगापुर और पाकिस्तान मिल के सेंट्रल एशिया में इकट्ठे हम काम करें, इन्वेस्टमेंट और वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी। पाकिस्तान में कि ये स्ट्रेंथ ये थी कि हम कल्चरली, मजहबी, तारीखी लिहाज से सबसे हमारे रिश्ते हैं। कई लोग सेंट्रल एशिया में यहाँ बसे हुए खानदान सदियों से, तो हमारी ये स्ट्रेंथ थी। सिंगापुर की ये थी कि हाँ, कैपिटल और टेक्नोलॉजी उनके पास थी, तो मैंने कहा ये जोड़ ले हम। बात तो बहुत अच्छी थी, तो यही लेके मैं गया। उनके चेयरमैन, उनके सेक्रेटरी, वजीर, कई 2 दिन 3 दिन उनसे मुलाकातें हुई। उन सब ने कहा साहब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, आपके हम जानते हैं कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सदियों से, और आप और हम अगर मिल जाएं तो आपका भी भला, सिंगापुर का भला। लेकिन हमारे यहाँ फैसला करने वाला जो है वो आदमी है ली कुआन यू, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है। वो जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले आपकी बात बिल्कुल सही लगती है हमें, लेकिन उनकी मंजूरी होनी चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे मीटिंग करने का, एंड ही वाज वेरी काइंड। अगले दिन मेरी मीटिंग हो गई उनसे। तो मैंने ये सारा नक्शा रखा उनके पास। तो बजाय इसके कि वो मुझे इन बातों का जवाब देते, उन्होंने कहा पहले भाई शाह साहब, आप ये तो हमें बताओ कि आपने मुल्क की तरक्की क्यों नहीं की आपने। अब मैं जवाब देने की जब कोशिश, उनका स्टाइल ये था, खुद ही सवाल किया और खुद ही वो जवाब दे रहे थे, क्योंकि दिस इज हिज वे ऑफ ए सोक्रेटिक मेथड होता है, उसको कहते हैं। तो बजाय बिफोर आई रिप्लाई उनको जवाब दो, उसने खुद ही जवाब देना। अपने भाई बात सुनो ना, आपके पास तो सब कुछ है। सिंगापुर में हमारे पास तो भाई पीने का पानी भी नहीं है, हम मलेशिया से लेते हैं। हमने तरक्की क्यों की, आपने क्यों नहीं की? उसने कहा भाई बात यह है कि आपके हुक्मरान सारा वक्त झगड़े में, आग लड़ाई रखते हैं। उसने अंग्रेजी में जिस तरह कहा
We say those in power are always looking over their shoulders to see who may be trying to stab them in the back. आपके जो हुक्मरान हैं वो हमेशा डरे रहते हैं कि कौन उनकी हुकूमत को ओवरथ्रो करेगा, और जो अपोजिशन में हैं अंग्रेजी में उसने कहा, एंड दे आर ऑलवेज इंट्रीगिंग हाउ टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट। जो मुखालिफ है उनकी यही कोशिश इस हुकूमत को कैसे हम कानूनी हो गैर कानूनी किस तरीके से। तो भाई ऐसे मुल्क में जहां ये धंधा सारा वक्त 365 डेज यही चलता रहे, आपस की दंगा मुश्ती खत्म ही नहीं हो, तो डेवलपमेंट आप कैसे आपके करोगे? अपने मुल्क के लोगों का आप ख्याल नहीं कर रहे, तो आप जो हमारे साथ आओगे तो आप तो हमारा भी पट्टा बढ़ा दोगे। आपने अपने मुल्क के साथ जो किया है, हम आपके साथ शामिल हो जाए तो हमारी भी कोई खैरियत तो नहीं है ना। तो वही कि यहाँ सारा वक्त यही है, जो हुक्म अब किस किस का नाम ले, अब देख लीजिए ना तारीख, जो हुक्मरान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स टर्म नहीं है हुकूमत का। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ना उसमें 5 साल का है, आप उससे पहले कुछ भी आप नहीं कर, उसको नहीं हटा सकते। यहाँ है फ्लेक्सिबल, पार्लियामेंटी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह, आप जब भी 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3, वो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी उसके ऊपर सर के ऊपर लटकी रहती है। और ये निजाम इसलिए भी है कि लोग अमीर भी हुए, पैसे लेके वो लॉयल्टी चेंज करते हैं। हाँ, खरीदो 4 आदमियों की लॉयल्टी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया आपका, आई धड़ाम से हुकूमत। तो उनका भाई बात यह है कि ये आपका सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें तरक्की होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके जो हुक्मरान हैं सारा वक्त वो आपस की लड़ाई में उनका वक्त गुजरता है, उनकी एनर्जी वक्त इसी में ज़ाय होता है। यही अब देख रहे हैं पाकिस्तान में, पहले भी देखा है कई बार, आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये देख रहे हैं हम कि इकोनॉमी कभी इतनी डाउन नहीं रही पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं गई। आप अपने रुपए की हालत देखें, कोई 300 रुपए पे $1 हो गया है, 325, ठीक है साहब। और ये है, अब लोगों को याद नहीं आएगा, 47 में 47 से लेके 71 तक 4 रुपए में $1 था, आज है 300 रुपए, 325 रुपए में। तो मुल्क की हुक्मरानी का एक पैमाना ये आ गया ना। वो अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश भी बेहतर है, सिंगापुर और इंडिया भी बेहतर है, श्रीलंका, सारे बेहतर है। बेहतर तब कहें जब कोई प्रोपोर्शन हो, उनका 100 रुपए के अंदर अंदर है $1 और हमारा 325 पे है, ये तो कोई प्रोपोर्शन नहीं। यानी ये हाल करने वाले सबसे पहले तो इनको अकाउंटेबल करें ना, कि ये मुल्क के जो 99% आदमी लोग हैं, 99%, 99% जिंदगी अजीरन हो गई है उनकी। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास जो है, सिवाय 1% जो हराम की खाते हैं, उनको मसला कोई नहीं होता, वो किकबैक्स और कमीशंस पे चलते रहते हैं और अमीर होते रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में कमीशन। हाँ, इसलिए उनको परवाह ही नहीं है। उनके ज्यादातर एसेट्स जो चूंकि डॉलर्स में हैं बाहर, जितना डॉलर ऊपर जाएगा रुपया गिरेगा, उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, वो और अमीर होते जाएंगे। अब ये है कि ये मामला रुकता क्यों नहीं है। ये 75 साल की तारीख है हमारी, आजकल तो बड़ी शिद्दत से सब कुछ है ना। और आपने जिस तरह कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो गया है, वो भी इसके साथ मिल गया है। यानी जो रही सही कसर है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक आईन है, उसकी तो इज्जत करो।
باقی لوگوں کی کوئی عزت نہیں، ان کا ویلفیئر جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی جو حکمرانی کا طریقہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کو آئین جو ہے اس کی تو وقت ہو۔ اب آئین کی جو پروویژنز ہیں ان پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو آئین کو بھی انہوں نے سب، چلو جی پہلے تو آئین پہ تھوڑا بہت چلتا تھا، تو آئین کو بھی بالکل ہم نے زیرو کر دیا، زیرو کر دیا نا، اور آرام سے کورٹس کو زیرو کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا۔ اب یہ اتنے کرائسس تو پاکستان میں کبھی نہیں یہ نہیں ہوا نا اس انداز۔ بالکل آپ نے کہا جو مثالیں دی، جس دن وہ فیصلہ ہونے والا تھا، وہ کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اسی دن وہ ہزاروں لوگ جو اور حکومت کے حکومت کے وہ لا کے وہیں پہ مارچ کر رہے ہیں۔ یہ تھریٹ جو تھا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے ان ججز کے ساتھ تھا، وہ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا، 97 میں گھس گئے اندر، ہم آپ کو فیصلہ کرنے نہیں دیں گے، وہی لوگ ہیں نا۔ 97 میں بھی یہی لوگ تھے اور 2023 میں بھی یہی لوگ ہیں۔ نہ اس وقت کچھ ہوا ان کو، نہ اب کچھ ہوگا۔ آئین کی عزت جو ہے ہمارے ملک میں تو یہی ہے نا، یہ اتنی کہ سامنے ہم مارچ کر رہے ہیں ڈنڈے وغیرہ لے کے، ہزاروں لوگ ہمارے خلاف، اگر تم نے فیصلہ دیا، آئین وائن کچھ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اندر گھسیں گے۔ اور یہ جو تھریٹ تھا وہ اس دن واقعی وہ فیصلہ نہیں ہوا، نہیں، کورٹ نے کوئی پروسیڈنگز ہی نہیں چلائی، پروسیڈنگ نہیں چلے۔ لوگ سارا ملک دیکھ رہا ہے، حکومت کی جو بھی کمپوننٹس ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی بے توقیری جو ہو رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو واقعات ہیں، یہ ہسٹری بکس میں تو جائیں گے اور لوگ اکثر یاد کریں گے کہ اس ملک کو اس کی حکمرانوں نے ہی کس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، جب اکانومی کی بات کرتے ہیں تو حال ہی میں 2 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بزنس مین سے میٹنگ کی، پیرس سے میٹنگ کی، جس میں بھی انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو انرجی کے ریٹس کم کرو، ڈالر کو کنٹرول کرو، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جس میں پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ یہ IMF سے ہمارا معاملہ نہیں بن رہا ہے، اس کی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی، البتہ چائنا ہماری مدد کرے گا، وہ جو جتنے قرض ہیں وہ ریشن کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا۔ مگر چائنا کے تو مقروض نہیں ہے نا، ہم صرف IMF کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، اور کوئی سارے ادارے نے ہمیں قرضے دیے ہیں، کیونکہ ہم نے 80 کے بعد تو قرضوں پہ ہی انحصار کیا ہے نا۔ اب یہ ان معاملات میں آپ مجھے بتائیں سر کہ شاہ صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان معاملات پہ، آفٹر آل یہ جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، اس میں یہ کوئی نظر آتی ہے آپ کی کوئی بہتری یا کوئی اچھائی؟ سب یہ آپ نے جو بتایا کہ پرائم منسٹر نے بزنس مین میٹنگ کے ساتھ کہا کہ IMF جو ہے ان سے ہماری بات نہیں بن رہی ہے، تو ایک لحاظ سے حکومت نے اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا، سیدھی بات ہے۔ ہم پاکستان جیسے دوسرے ممالک ہیں، ہم IMF کے ممبر کنٹریز ہیں، اور IMF عام طور پر کتنی بھی صورتحال خراب ہو مدد کرتا ہے، قرضہ دیتا ہے، پھر آپ اس کو واپس کریں۔ یہ ہمارا قرضہ جو ہم لے رہے تھے IMF سے کوئی بڑے تھے، یہ 1.5 ارب کی ڈالر تھی، بات تھی نا، about 1.5 بلین۔ وہ ارجنٹینا ہے، وہ 20 ارب ڈالر کی IMF نے لون دیا ہے کچھ ملکوں کو، 10 ارب 20 ارب بلین ڈالر۔ یہ 1.5 ارب ڈالر کے لیے حکومت جو ہے IMF سے معاہدہ نہیں کر پا رہی ہے، اور اپنی ناکامی جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے سب کے سامنے۔ اچھا، اس میں اس وقت ایک ضمنی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب عمران کی حکومت تھی 2021 تک، تو اس میں تو یہ تھا کہ کوئی ایک آدھ ایشو رہ گیا تھا IMF کے ان کے بیچ میں ڈالوا کے، تو یہ پھر ڈیپن کیسے ہو گئے؟ دیکھیے، شروع ہوا جب آپ نے روپے کو
धड़ाम से इसी जो ये अपना डेप्रिसिएशन करेंसी की उमूमन ग्रेजुअली होती है, या करते भी हैं तो ग्रेजुअली, ताकि शॉक ना हो इकोनॉमी को। ये जो एक बार ही इतना धड़ाम से नीचे किया मौजूद हुकूमत ने, हाँ, इसलिए वो इतना शॉक इकोनॉमी को हुआ, अब वो संभल नहीं पा रहा है, अब वो और नीचे जा रहा है। और वो नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत कोई डायरेक्शन सही नहीं ले पा रही है। प्लस जो मुल्क के हालात जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, फिर आपस के जो झगड़े हैं, तो IMF तो देख रहा है ना, वो भी तो अंधा तो नहीं है ना, हमसे ज्यादा उसको इल्म है कि अंदर इनके क्या खिचड़ी पक रही है। तो IMF भी ये कहेगा भाई इनके साथ अगर हम एग्रीमेंट करेंगे कब तक चलेगा, इनकी कंटिन्यूटी है या नहीं है, और जो दूसरी हुकूमत आएगी इसको तस्लीम करेगी, एग्रीमेंट को नहीं करेगी। या तो ये हो कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में मिल के कोई तय कर देना कि हाँ बैठने के लिए तैयार नहीं, बैठने की तैयार नहीं है, तो वो भी देखते हैं कि ऐसे नहीं इसलिए लग रहा है जैसे किसी के बाप की मिल्कियत है और वो किसी देखिए को ना, शेयर नहीं देना चाहता कि अब आपको मैं आपको क्यों दूं। ये जो हालत है ना, अब मुझे एक बात याद आ रही है, मैं इसको कंट्रास्ट के तौर पर नाज़रीन को बताना चाहता हूं। यहाँ पे ये हाल है, 1.5 अरब डॉलर हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम कर रही है, हम नहीं कर पाते, ठीक है सर। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, 1988 में आप याद हो कि वो ज़ियारत की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, उनके जो एयरप्लेन वाला जो आमू वाला था, जो एक्सीडेंट था, तो उस वक्त वो IMF से एग्रीमेंट वो हुकूमत कर रही थी। अब फिर इलेक्शन आए, कर दी थी उन्होंने, कर दी थी या कर रही थी, कर रही थी, और उन्होंने एक कच्चा जो होता है ना, फॉर्मल सिग्नेचर नहीं, लेकिन इनिशियल जो करते हैं, एग्री कर लिया, हाँ, एक लिहाज से। अब वो उसमें बहुत सख्त कंडीशंस थी, बहुत सख्त कंडीशंस हुकूमत ने एक लिहाज से जानबूझ के मांग ली थी। उनका ख्याल ये था कि अगर बेनजीर 88 की इलेक्शन, अगर बेनजीर की हुकूमत आ जाती है तो ये एक कंडीशन उनको काबू करेगी। IMF के सामने मतलब मुल्क की बात नहीं, वो सियासत चल रही है, तो इन्होंने ऐसी कंडीशंस लगाई, अब कबूल कर दी, ठीक। अब वो और उन्होंने दस्तखत कर दिया, वो जो गुलाम इसाक और ज़िया की जो हुकूमत थी ना, वो अब जिरोजिया को भी निकाल दिया था, याद करें आप, तो उन्होंने वो दस्तखत कर लिया, ठीक है, एग्री हो गया। वो उन पहले इनिशियल, फिर जब वो इलेक्शन का नतीजा आया, पहले इनको ख्याल था कि हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी, तो हम इसको फिर एग्रीमेंट को अमेंड करा देंगे। जब इलेक्शन हो गई और देखा कि नहीं, पीपल्स पार्टी ऑफ बेनजीर साहब वो प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं, तो उन्होंने जहां इनिशियल किया था, अब इसको कंफर्म करके फॉर्मल सिग्नेचर कर ली, अब वो पक्का एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट पक्का हो गया। उधर IMF का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो अटके हुए हैं स्टाफ मीटिंग लोगों के साथ, जो निचली लेवल के लोग हैं। अच्छा, वो एग्रीमेंट IMF के बोर्ड ने उसको मंजूर कर दिया, हाईएस्ट अथॉरिटी। अब हुकूमत आ गई बेनजीर साहबा की। चूंकि मैं उनके वो इकोनॉमिक साइड को देखता था, उनकी इकोनॉमी को, तो मैंने ये पहले देखा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, तमाशा अखबार में यार दोस्तों से, मैं भी हुकूमत में था तो पता था। तो जब उनके साथ ये मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा आपने इसको देखा है, ये एग्रीमेंट जो है, क्योंकि इसने तो हाथ बंद किए हुए हैं हुकूमत के। उसमें ये भी था मसलन, और भी 3-4 बड़ी कड़ी मुश्किल कंडीशंस। उसमें ये भी था, अगर कोई मुल्क आपको ग्रांट भी दे फ्री में, ठीक है साहब, वापस नहीं ले रहा आपसे, उसको IMF के एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत उसको कर्ज के तौर पर माना जाएगा कि ये लोन है,
اور ہر ملک کی ایک کیپیسٹی ہے جس سے انسان ہے. آپ بینک کے پاس جائیں گے تو آپ کے ایسٹ وغیرہ دیکھ کے کہ اتنا آپ قرضہ لے سکتے ہیں, زیادہ نہیں, لمٹ ہوتی ہے نا. تو انہوں نے اس کو شامل کروا لیا کہ گرانٹ بھی قرضے کے طور پر ہوگی. اس کا مطلب آپ کو زیادہ اگر گرانٹ ملے بھی تو آپ کی قرضے کی لیول اتنی ہو جائے گی تو آپ کو پیسے زیادہ نہیں ملیں گے, آپ پھنس جائیں گے. کس طرح ڈیل کیا؟ پھر آ کے ہوا, اب انہوں نے کہا کہ تو ہم پھنس جائیں, کیونکہ ان کی حکومت کو ساری دنیا کی بڑی ہمدردی تھی. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ, بھٹو صاحب کی شہادت, یہ ساری زیادہ ساری دنیا کو معلوم تھا, تو ان کے لیے ساری دنیا میں بڑی ہمدردی تھی. اب موقع یہ ملا, اب پہلے انہوں نے وزارت خزانہ کو کہا کہ بھائی یہ تو بڑا غلط ایگریمنٹ ہے, پہلی حکومت کر گئی ہے, آپ اس کو تبدیل کراؤ. انہوں نے خط وط لکھے, انہوں نے کہا جی کہا کو کوئی تبدیل نہیں تھا, ہمارے بورڈ نے اس کی منظوری دے دی, اب یہ نہیں ہو سکتا. اب حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر وہ جاپان کے جو بادشاہ تھے ہیرو ہیٹو, ان کی وفات ہو گئی. ان کی وفات ہو گئی تو اس کی سیریمنی جو تھی وفات کی, ان کو رسپیکٹ پے کرنے کے لیے دنیا کے کئی ممالک سے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز اور حکمران پہنچے. تو بینظیر صاحب ابھی پرائم منسٹر پاکستان, یہ بھی گئی ٹوکیو, میں بھی ان کے ساتھ تھا. ادھر دوسرے لوگوں کے آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں, موسیو کامدیسو, وہ بھی ٹوکیو پہنچے. جاپان ایک بہت بڑا ممبر ہے آئی ایم ایف کا, تو وہ بھی ہی کیم ٹو پے ریسپیکٹ. تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے ایک نوٹ بھیجا ان کو کہ جی پرائم منسٹر ملنا چاہتی ہے, پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم سے, میں آؤں گا ملنے پرائم منسٹر سے. تو وہ جہاں بینظیر صاحبہ ٹھہری ہوئی تھی جس ہوٹل میں, ان سے ملنے آیا. تو میں نے ایک ایجنڈا بنائی ہوئی تھی کہ کیا ہمارے جو ایشوز ہیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ جو ان کو پہلے میں نے بتائے تھے, تو وہ 4 یا 5 پوائنٹس ہم نے لکھے تھے. اب یوں بیٹھے دونوں, پرائم منسٹر بیٹھی اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر, ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا, ایک میں بیٹھا ان کے ساتھ بینظیر صاحبہ کے ساتھ. اب انہوں نے وہ لسٹ جو تھی اس پہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ ہمارے پہلے حکومت تھی, انہوں نے یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس میں یہ ایسی مشکل حالات کنڈیشن ڈال دی ہے, تو ہمارے لیے تو کام کرنا مشکل ہے. میں تو عوام کے بھلائی کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے یہ پروگرامز ہیں, یہ پروگرامز ہیں, تو ہمیں اگر کوئی گرانٹ بھی دے, کوئی دوست ملک ہماری مدد بھی کرنا چاہے تو ہم تو نہیں کر سکتے وہ ہماری مدد, کیونکہ آپ نے ایسی کنڈیشن بتائی ہے. آپ نے یہ لگایا, انہوں نے 2 پڑھی, انہوں نے کہا پرائم منسٹر پلیز اسٹاپ, what you want me to do? Because I want these conditions to be removed so that my government can work for the welfare of the people. He said done, agreed. کیا بات, اور اس طرح ہینڈل ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور کریڈیبلٹی بھی. میں نے کہا ڈن, آپ کو باقی جو ہے یہ ڈونٹ گو, باقی جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپ مت جائیں. سینڈ می اے لیٹر اینڈ آئی ول گیٹ دا بورڈ ٹو چینج دی ایگریمنٹ. تو یہ ہوتا ہے, یہ صاحب اس کو دیکھے اور یہ دیکھے کہاں گر چکی ہے حکومت, وہاں سے گری ہے, اور اب کہاں ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ان سے نہیں ہو پاتا. اچھا یہ حال ہے. شاہ صاحب, چونکہ ٹائم مختصر ہے, CDWP میں 249 ارب روپیز کی اسکیم 15 اسکیمز ہے منظور, اور اس میں 15 اسکیمز منظور, اس میں سندھ کی ایک بھی اسکیم نہیں ہے. مختصر واقعی 249 بلین روپیز کی 15 اسکیمیں, سندھ کی ایک بھی اسکیم نہیں. یہ اتنا, یہ تو اوپن زیادتی, اور امت شاہ کیا کہیں اس کو, تعصب کہیں گے, زیادتی کہیں گے. CDW کی ایسے تو ہوتا ہے نا. دیکھیں پورے پنجاب میں موٹر ویز بن گئے, KP میں موٹر ویز بنے, سندھ میں جو ضرورت ہے جہاں سے پورٹ ٹریفک جاتی ہے, جہاں زیادہ ہے ٹریفک ڈینسٹی, اوریجن یہی ہوتا ہے, یہاں سے اوریجن یہی ہوتی ہے نا, یہاں سے پورٹ سے جاتا ہے نا مال, اوپر پورٹ سے جاتا ہے. اب یہ سینٹرل ڈیولپمنٹ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, کیا اندھے لوگ ہیں, سب کو معلوم ہے کہ یہ حال ہو رہا ہے ملک کا, تو لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ سمجھیں گے نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, ہمارے ساتھ تعصب کر رہے ہو.
یہ کس قسم کی حکومت ہے جو انصاف نہیں کر پاتی اپنے صوبوں کے درمیان؟ ہماری اگر سبق سیکھے اس لحاظ سے فیڈریشن کو کمزور کر رہی ہے یہ حکومت. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب انٹرنیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں, ہم نارملی سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں, سیگمنٹس میں بات کرتے ہیں. ابھی انٹرنیشنل ایشوز والے سیگمنٹ میں پہلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ موجودہ حالات جو رشیا اور یوکرین باہر کے ہو گئے ہیں, یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہ ہو. اس پہ بات کریں گے. جی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا ہے. اب وہ سچویشن جو ہے ہفتے 10 دن سے وہ بہت ہی خراب ہوتی رہی ہے. وہ 2-3 اس کی مثالیں ہیں. ایک تو اب یوکرین نے ڈرونز بھیجے جو رشیا کہتا ہے کہ پوٹن کو مارنے کے لیے, اور وہ ڈرونز آئے کریملن میں جو ریزیڈنس ہے رشین پریزیڈنٹ کا اس کے اوپر, تو ان کی جو اپنا ڈیفینس میکینزم تھا اس سے انہوں نے ڈرونز کو مار گرایا. ڈیفیوز کیا, ایک بار کیا, دوسری بار ٹرائی کی, دوسری بار ہی مار گرایا. ٹھیک ہے سر. اب یہ ڈائریکٹ اٹیک جو تھا آن دا پریزیڈنٹ آف اے کنٹری, دس از ایز بیڈ ایز اٹ کین بی. سو مطلب یہ حالات جو تھے. پھر ان کے جو بارڈر کے صوبے ان میں ایک بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. روس نے پھر ڈائریکٹلی جو یوکرین کی جو کیپٹل ہے دارالحکومت جو کیف ہے اس پہ اٹیک کیا اپنے میزائل سے. تو یہ پہلے سے صورتحال زیادہ خراب ہوتی گئی. پھر روس نے اپنا یوکرین کے ساتھ جو ایک روس کا دوست ملک ہے بیلاروس, اس میں نیوکلیر ویپنز پہنچائے روس نے. روس میں اپنے تو ہے, اب بیلاروس میں بھی نیوکلیر ویپنز روس نے وہاں پہنچائے. اور ان کا کنٹرول کہا کہ کنٹرول ہمارا رہے گا, لیکن یہ یوکرین میں رہیں گے, اپنا بیلاروس میں رہیں گے جو یوکرین کے ساتھ بالکل ملتا ہے. اور اس کیپٹل جو ہے کیو وہ بڑا قریب ہے اس کے, روس سے دور ہے بہت. یہ ایک اور خطرے کو اور اس نے بڑھا لیا. پھر روس کے ایک ڈیفنس منسٹر تھے ہیں یا جو, ان کا ایک بیان آیا کہ ہم اسٹریٹجک تو نہیں, ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹیکٹیکل ویپنز تو مطلب کہ ایک بیٹل میں اب اس کے ریڈیشن ایفیکٹ ہوتے ہیں, وہ کئی علاقوں پر وہ باقی ہیومن بینگس لائیو اسٹاک اس کو اور متاثر کر سکتے ہیں, اس کو ریڈیشن کی ایفیکٹ جو ہے. اب یہ پہلے نہیں تھا. اب ہوا یہ ہے کہ نیٹو نے اور امریکہ نے نئے ویپنز جو ہیں وہ یوکرین کو دیے ہیں. تو یوکرین بھی ایک لحاظ سے خود امریکہ, یورپ کے جو ایک ممالک ہے نا جرمنی اور فرانس, وہ تو مجبوراً ایک لحاظ سے اس میں شامل ہے کیونکہ ان کا نقصان سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اب وہ مجبوری اس وجہ سے ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں, امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے وہ. اور لیکن وہ بڑی بددلی سے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ لڑائی چلتی رہی ہے وہ خراب, اس سے نقصان ہوگا. تو اب یہ یوکرین کے اٹیکس جو ہیں کریملن پہ اور یہ اپنے امریکی اور نیٹو کے نئے ہتھیار آئے ہیں, تو انہوں نے روس کے ریجنز پہ حملہ کیا. روس نے بیلاروس میں نیوکلیر ویپنز لگائے, اور ابھی ان کا وزیر جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کریں گے نیوکلیر. تو آل سیڈ اینڈ ڈن اس کو دیکھیں تو جو آج سے 1-2 مہینہ پہلے صورتحال تھی زیادہ خراب ہو گئی, اور یہ خدشہ جو ہے بڑھتی رہے گی لڑائی.
تو یہ نیوکلیر وار کا بڑا خطرہ بڑھتا رہے گا. شاہ صاحب, G20 کنٹریز کی جو میٹنگ ہوئی ہے سری نگر میں کشمیر میں, اس پہ کیا بات کریں؟ ارے صاحب, یہ ہمارے لیے ایک پرووکیشن ہے. مودی حکومت جو ہے اس کی پرووکیشن ہے, جان بوجھ کے ایک پاکستان کو پرووک کرو, اور دوسرا یہ کہ ان کا جو قبضہ ہے غیر قانونی جو ابھی انہوں نے کیا 2 سال پہلے, اپنے آئین کی شک کو ختم کر کے, اس کا اسٹیٹس جو تھا کشمیر کا وہ ختم کر کے اس کو اپنی سبارڈینیٹ ٹیریٹری بنا دیا. اب وہ حکومت زبردستی اس کو دنیا سے انفارملی تسلیم کرانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک اپنا ٹورزم کا ایک G20 کی میٹنگ انہوں نے سری نگر میں رکھی ہے. وہ انڈیا کے کہیں بھی رکھ سکتے تھے, گوا میں رکھ سکتے تھے, مدراس میں رکھ سکتے تھے, بمبئی, جہاں بھی چاہے وہ تو ہو سکتی تھی. لیکن یہ جان بوجھ کے ایک تو جو انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی عمل کیا اس کو ایک لحاظ سے دنیا تسلیم کر دے انڈائریکٹلی, اور یہ کہ پاکستان کو پرووک کرو. اب اس میں سوا 3 ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے کاز کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے, اور جو اس میٹنگ میں سری نگر والی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے. وہ کون سے 3 ممالک ہیں؟ ایک چین شریک نہیں ہوگا اس میں, ایک سعودی عرب شریک نہیں ہوگا, اور تیسرا ترکیہ. یہ 3 ممالک نے کہا ہے کہ ہم سری نگر والی میٹنگ میں, چونکہ یہ کنٹروورشل علاقہ ہے, یونائٹڈ نیشنز میں اس کا جھگڑا چل رہا ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا, تو یہ کنٹسٹڈ علاقہ ہے, تو ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں. باقی جو میٹنگز انڈیا کے دوسرے شہروں میں ہوں گی ہم اس میں جائیں گے, لیکن یہاں پہ ہم آپ کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کریں گے. ایک لحاظ سے انہوں نے پاکستان سے ایک دوستی کا حق وہ ادا کیا ہے. تو ایک ہمارے لیے ایک لحاظ سے اٹس اے پلیزنٹ تھنگ کہ ہاں, اور نہیں تو ہمارے 3 تو دوست ممالک ہیں جنہوں نے کشمیر کاز پہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا, اگر مودی حکومت کی جو ایٹیچیوڈ ہی ایسا ہے کہ حالات کو خراب کرتے جاؤ اور زبردستی ایک کشمیریوں پہ بھی اور پاکستان پہ بھی ایک نئی صورتحال اس کو مسلط کریں. لیکن ہمارے ساتھ یہ 3 دوست ہیں, تھوڑا بہت ہمیں پاکستان کے کاز کو ایک سپورٹ انہوں نے دی ہے. اچھا, امریکہ نے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بڑا افسوس کی بات کی ہے, اور کہا ہے کہ ہماری پوری مانیٹر کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور وہ جو تیل کے ذخیروں پہ حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے, ان کی بھی مذمت کی ہے, اور خاص طور پہ جو موجود حالات ان کو تشویش ہے کہ وہ پاکستان کے موجود حالات میں ہمیں بڑی تشویش ہے. صاحب ہے کئی دوست ممالک, کئی دوست ممالک نے اس تشویش کا ذکر کیا, حالات بھی دیکھ رہے ہیں نا. جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے یہ جو حالات ہیں پاکستان کی, کون خوش ہوگا؟ کوئی خوش. ٹھیک, نہ ہم خوش ہیں پاکستان کے لوگ, نہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے. کچھ لوگ کچھ ممالک ظاہراً ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ مت کرو ایسے, جیسے آپ نے امریکہ کی بیان کی تھی. کچھ جو ہیں چائنا کا فارن منسٹر آیا تھا, کچھ آ کے وہ تو دبے الفاظ میں وہ پرائیویٹلی آ کے کہتے ہیں کہ مت کرو یہ کام. سعودی عرب نے بھی کنوے کیا ہے, UAE نے بھی کہا کہ مت کرو یہ کام, چین نے بھی کہا کہ مت کرو یہ کام. تو بات یہ ہے کہ باہر والے دوست والے ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا, انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے. ہمیں خود عقل آنی چاہیے. اب وہ اللہ خدا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ کئی دوست ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں, کچھ اوپنلی ظاہراً بھی, کچھ دبے الفاظ میں, لیکن یہ ہر ایک کو خدشہ ہے, پاکستان کے لوگوں کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی, کہ بھائی یہ صورتحال اچھی نہیں ہے, یہ بگڑتی جائے گی, بہتری کے آثار کم ہیں. جس طرح یہ ٹائم لگے گا اس کو خراب دوسرے کو, یہ جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کا نام استعمال کر کے ٹیررزم افغانستان میں بھی کر رہے ہیں, ہماری سرحدوں پہ بھی ہو رہا ہے. اگر ہمارے دیکھیں گے کہ آپس میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی موقع دیں گے. اب دیکھیں, کوئی عقل کی بات کرو, یہ اس طرح لمبا
کھینچنے سے معاملات خراب ہوں گے, بہتری نہیں ہوگی. شاہ صاحب, اب اتنے غمزدہ اور افسوسناک اور تشویشناک باتوں کے اختتام پر ہم نے ایک آپ خوشخبری بتائیں پاکستان کے لوگوں, کیونکہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے, کہ اسٹیٹ آف ٹیکسس نے آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ سندھی کلچر ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا آفیشلی پورے اسٹیٹ میں, امریکہ کی اسٹیٹ میں. اور وہ انہوں نے پہلا فرسٹ سنڈے آف, جو ہم یہاں بھی کرتے ہیں سندھ میں, فرسٹ سنڈے آف دسمبر. تو خوشائن بات ہے, اور سب خاص طور پہ سندھ میں رہنے والے سندھیوں کے لیے, چاہے سندھی ادھر ہوں چاہے سندھی جدھر بھی ہیں دنیا میں, سب کے لیے خوشائن بات ہے, سب کو مبارکباد بھی ہو. یہ بالکل ہی بہت خوش آئندہ بات ہے جو آپ نے بتائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے لوگ وہاں ٹیکسس میں رہتے ہیں, یہ ان کی بڑی محنت ہے, بڑی اچیومنٹ, بہت بڑی اچیومنٹ ان کی کافیشن سے, ان کی محنت سے, اور ان کے تعلقات جو انہوں نے اچھے لوگوں سے بنائے ہیں, تو وہ ان کو کنونس کر پائے ہیں کہ ہاں, میرے خیال میں جب ٹیکسس کی ریاست میں یہ سندھ کلچرل ڈے منایا جائے گا فرسٹ سنڈے آف دسمبر جیسے یہاں منایا جاتا ہے, میرے خیال میں ان کے جو میوزک پروگرام پیش ہوں گے تو جو ٹیکسس کے رہنے والے باقی لوگ ہیں وہ بھی یہ انجوائے کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہی صحیح فیصلہ ہے. اور انشاءاللہ ہر موقع پہ آئندہ سالوں میں اس کی رونق اور اس کی انجوائمنٹ ٹیکسس کے لوگوں نے بڑھے گی. میرے خیال میں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے ان کو بہت بڑی مبارک ہو, اور باقی لوگ جو ہیں سندھ والے ان کو بھی مبارک ہو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو چکی ہے. مہربانی شاہ صاحب. ناظرین, پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.